بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. الخبر المتحف بالقرائن وبيانها. المحتف بيانها من متحف الخبر المحتف بالقرائن الخبر المتحف نہیں بالقرائن المحتف احتف ہے محتف بالقرائن وبيانها. متحف میوزیم ہو جائے گا. جی صحیح بالکل وہ اس سے لگے ہوئے قرائن سے ایسی خبر جو کہ قرائن کے ساتھ جڑی ہو اور اس کا بنقل وجعلنا بینہما زرعا کل جو آیا وہی ہے باب اختیار میں لے گئے ہیں. بالکل. وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ خبر جو قرائن سے ملی ہوئی ہو، مندم ہو، جس کے ساتھ قرائن لگے ہوئے ہوں، اور ان کا بیان. اور کبھی کبھی وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. یہ متن ہے. تو متن کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کبھی ان میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے یا کبھی ان میں یعنی ان آحاد میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے، واقع ہوتی ہے جو علم نظری کا فائدہ دیتی ہے قرائن کی وجہ سے مختار قول کے مطابق. یہ متن کا ترجمہ ہوا. اب شرح میں آتے ہیں. اور کبھی واقع ہوتی ہیں ان میں یعنی ان خبر واحد میں جن کی تقسیم ہوئی ہے مشہور، عزیز اور غریب کی طرف. کیا واقع ہوتی ہے اس کا فاعل ما یفید، وہ جو علم نظری کا فائدہ دیتی ہے قرائن کی وجہ سے مختار مذہب کے مطابق، برخلاف ان کے جس نے اس کا انکار کیا. یعنی کچھ محدثین نے خبر واحد جو مشہور، عزیز، غریب کی طرف منقسم ہوتی ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ وہ علم نظری کا فائدہ نہیں دیتے، لیکن حقیقت میں اختلاف لفظی ہے. یعنی جو علم نظری کا فائدہ دینے کے قائل ہیں اور جو علم نظری کا فائدہ دینے کے قائل نہیں ہیں ان کے درمیان اختلاف حقیقت میں لفظی اختلاف ہے. یعنی حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف لفظی اختلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے علم کے اطلاق کو جائز قرار دیا اس کو مقید کیا ہے اس کے نظری ہونے کے ساتھ. مطلب یہ جس نے یوں کہا کہ خبر واحد مشہور، عزیز، غریب علم نظری کا فائدہ دیتی ہے تو انہوں نے علم کو مقید کیا ہے نظری کے ساتھ، مطلق علم نہیں رکھا ہے. تو جس نے جائز قرار دیا علم کے اطلاق کو تو اس کو مقید کیا ہے اس کے نظری ہونے کے ساتھ. وَهُوَ الْحَاصِلُ عَلَى الْاِسْتِدْلَالِ، اور علم نظری یقینی کیا ہے؟ وہ ہے جو حاصل ہو استدلال سے. ومن ابا الاطلاق، یہ دوسری جماعت جس نے انکار کیا ہے اطلاق کا. مطلب یہ کہ جو اس بات کے قائل ہے کہ علم نظری یقینی کا فائدہ خبر واحد نہیں دیتی ہے، تو جس نے انکار کیا اطلاق کا اس نے خاص کیا لفظ علم کو متواتر کے ساتھ. اور ظاہر بات ہے کہ متواتر تو علم ضروری یقینی ہی کا فائدہ دیتی ہے. تو اس وجہ سے جس نے اطلاق کا انکار کیا ہے اس نے خاص کیا ہے لفظ علم کو متواتر کے ساتھ، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ ان کے نزدیک ظنی ہے. لیکنہ لا ینفی،
اب لیکنہ سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ چاہے علم نظری کا فائدہ دے خبر واحد یا نہ دے دونوں مذہب کے مطابق، لیکن ایک بات میں سب متفق ہے، کیا؟ لیکنہ لا ینفی، لیکن وہ نفی نہیں کرتا ہے کہ جب قرائن کے ذریعہ محتف ہو، یعنی قرائن اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو، قرائن اس کے ساتھ جڑ گئے ہوں، تو وہ راجح ہوگا، قوی ہوگا ان سے جو قرائن سے خالی ہو. یعنی خبر واحد مشہور ہو، عزیز ہو، غریب ہو، اگر اس کے ساتھ قرائن ملے ہوئے ہیں تو اس قرائن کی وجہ سے اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ خبر واحد قرائن کی وجہ سے ان خبروں کے مقابلے میں راجح ہوگی جو قرائن سے خالی ہوگی. مفتی صاحب ذرا قرائن کا طرف بتا دیں سمجھنے کہ قرائن قرائن کیا؟ آگے آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی، یعنی ایسا کلو کہ جس سے خبر واحد کے اندر مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ قرائن کیا ہے وہ آگے آ رہے ہیں. جی، پروبریٹو ایویڈنس جسے ہم کہیں گے نا، ایک تو ایویڈنس ہے، اس کے ساتھ ساتھ آس پاس کی چیزیں جس سے پتہ چلتا ہے، ایویڈنس ایگزیکٹ نہ ہو لیکن کچھ اور چیزیں جو سپورٹ کر رہی ہیں اس کو. صحیح ہے، صحیح. تو اب جیسے بتا رہے ہیں والخبر المتحف بالقرائن انواع، محتف ہے بالقرائن انواع. اچھا یہ آپ نے کیا فرق فرمایا تھا سر کہ کہاں سے ہے یہ؟ حفا یا حفی سے؟ نہیں حف یحف، کل ہم نے حف کہا نا وضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین، حففناہما، جی حففنا گھیر لینا. ہاں تو وہ حففناہما کو باب افتعال میں لے گئے، افتعال میں لے گئے، یعنی وہ خبر جو قرائن سے گھیری ہوئی ہو، قرائن سے ملی ہوئی ہو. باب نصرہ ہے لیکن ہے یہ اس سے باب افتعال میں لے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، مضاعف ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. والخبر المحتف بالقرائن انواع، بہت سی قسمیں، منها اخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فانه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. تلقی العلماء یہاں اچھا مضاف اضافت فاعل کی طرف ہے. تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه بما لم يقع جزم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. وہ خبر جو قرائن سے گھری ہوئی ہے کئی قسم ہیں، یعنی جن کو ہم قرائن سے گھری ہوئی خبر کہہ سکتے ہیں اس کی بہت سی قسمیں ہیں. منہا ما اخرجہ، ان میں سے جس کو شیخین نے نکالا یا شیخین نے تخریج کی، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی دونوں صحیح میں جس کی تخریج کی ہے، ان میں سے جو حد تواتر تک نہیں پہنچی، کیونکہ جو تواتر کی حد تک پہنچ گئی ہے وہ تو علم ضروری یقینی کا فائدہ دیتی ہی ہے، اس لیے اس کی طرف ہمیں نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اس وقت بات ہو رہی ہے خبر واحد کی، یعنی عزیز، مشہور، غریب کی. تو کہتے ہیں کہ وہ خبر جو قرائن سے گھری ہوئی ہو وہ چند قسمیں ہیں. ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو شیخین نے نکالا ہو، شیخین نے بیان کیا ہو، شیخین نے تخریج کی ہو اپنی صحیحین میں یعنی مسلم میں اور بخاری میں، لیکن وہ خبر کیسے ہونی چاہیے؟ ان میں سے جو حد تواتر تک نہ پہنچے.
تو اس سے معلوم ہوا کہ صحیحین کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد شریف ہے، نسائی شریف ہے، تو وہ اس میں نہیں آئے گی. صحیحیہما کہہ کر کے احتراز کر دیا ہے ان کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں ان سے. فَإِنَّهُ اُحْتُفَّ بِهِ قَرَائِن، بے شک ان کے ساتھ قرائن ملے ہوئے ہیں. قرائن نے احاطہ کیا ہے، قرائن کا احاطہ ہوا ہے. وہ قرائن کیا ہے؟ ان قرائن میں سے ایک قرینہ یہ ہے کہ منہا جلالتہما فی ھذا الشان، حدیث کی اور تحدیث کی شان میں یا تحدیث کے معاملے میں ان دونوں کی عظمت، یعنی بخاری اور مسلم رحمہم اللہ کی عظمت، یہ قرینہ ہے، یعنی ان کی عظمت یہ قرینہ ہو گیا. نمبر 2، وَتَقَدُّمُهُمَا فِي تَمْيِيزِ الصَّحِيحِ عَلَى غَيْرِهِمَا، اور ان دونوں کا مقدم ہونا، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی کا مقدم ہونا، آگے آگے ہونا صحیح کی تمییز میں سقیم سے، یعنی صحیح کو ضعیف سے تمیز کرنے میں یہ دوسرے محدثین سے مقدم رہے ہیں، آگے رہے ہیں. اس میں اس طرف گویا اشارہ حضرت ہو گیا کہ اس سے پہلے بھی کتابیں لکھی گئی حدیث کی، لیکن اس میں یہ اہتمام نہیں تھا. وہ چونکہ علماء کا اہل علم کا زمانہ تھا تو وہ بس حدیثیں جمع کر دیتے تھے. ان کو اندازہ تھا کہ جو بھی پڑھے گا وہ انسائکلوپیڈیا کے اسٹائل میں اس کو خود سمجھ میں آ جائے گا، عالم کو بھی، کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے یہ نہیں ہے. تو ان کے لیے ایشو نہیں تھا. انہوں نے پھر باقاعدہ اہتمام کیا کیونکہ اب جہالت بھی بڑھ رہی تھی سب ملی ہوئی تھی پہلے. جی، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ صحیح کو ضعیف سے الگ کر کے چھانٹا باقاعدہ. تو ترمذی بھی تھی، ابن ماجہ بھی تھی، نسائی بھی تھی، ابو داؤد بھی تھی، لیکن انہوں نے چھان پھٹک نہیں کی، ہے نا. حضرت میرا خیال ہے اشارہ وہ تو ان کے بعد کے ہے نا. ہاں ان کے بعد. ہاں تو یہ ہوگا امام مالک کی مثلا موطا کسی درجے میں کہہ سکتے ہیں، کتاب الاثار بھی ہو سکتی ہے، بلکہ زیادہ امام احمد بن حنبل کی جو مسند ہے تو وہ تو مقدم ہے، ان سے مقدم بھی ہے. اور تقدیم کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ مقدم ہے ان لوگوں سے. ہاں لیکن انہوں نے تو مطلق جمع کی ہیں، یہاں انہوں نے صحیح معنوں میں تمییز کی جب ضرورت پڑی. تو پہلا قرینہ یہ ہے کہ ان دونوں کی عظمت شان حدیث کے اندر، اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ صحیح کو ضعیف سے تمییز کرنے میں یہ مقدم رہے ہیں دوسرے محدثین سے، یعنی ان سے پہلے جو محدثین ہیں انہوں نے بس ایسے ہی علی الاطلاق جمع کر دیا تھا. وتلقی العلماء، تیسرا قرینہ کیا ہے؟ علماء کا قبول کر لینا ان دونوں کی کتاب کو، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو علماء کا لے لینا. علماء نے اخذ کر لیا، ہاتھوں ہاتھ لے لیا. اور یہ اخیری قرینے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ مِن مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ. یہ تلقی صرف یعنی اخیری جو قرینہ ہے کہ علماء نے ہاتھوں ہاتھ یہ دونوں کتابوں کو لے لیا، یہ صرف اتنا مضبوط اور قوی ہے علم کے افادے میں، یعنی بہت زیادہ مضبوط اور قوی ہے. اور یہ تلقی صرف زیادہ قوی ہے علم کے افادے میں تواتر سے عاجز طرق کی کثرت، صرف تواتر سے عاجز طرق کی کثرت سے. مطلب یہ کہ تواتر سے تواتر تک پہنچنے والے جتنے بھی یا تواتر کی حد تک پہنچانے والے جتنے بھی طرق ہو سکتے ہیں وہ تمام طرق کی صرف کثرت ہو، لیکن دوسری طرف تلقی بالقبول ہو. تو کہا کہ تلقی بالقبول یہ اکیلا ایک ایسا قرینہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خبر ہاتھوں ہاتھ لے لی جاتی ہے جو بخاری اور مسلم میں ہوتی ہے. تو تلقی اکیلا اتنا مضبوط اور قوی ہے علم کے افادے میں محض تواتر سے عاجز طرق کی کثرت سے، یعنی تواتر سے عاجز، تواتر تک پہنچنے والے طرق نہیں ہے لیکن تلقی بالقبول ہے. تو تلقی بالقبول کی وجہ سے اس میں
ایک قسم کی مطلب مضبوطی آ جاتی ہے. مگر قاصرہ کا مطلب حضرت کیا ہوا؟ یعنی عاجز ہونا. ہاں یعنی تواتر سے عاجز، تواتر تک نہ پہنچنے والے، یعنی ان طرق سے عاجز ہے. ہاں لیکن اگر جی تواتر سے تواتر کے عاجز طریق، طرق. ہاں تواتر تو آپ کے پاس نمبر آف حدیثیں اتنی آ گئی نا، تو اس سے یہ شارٹننگ ہے، کمنگ، کیا کہنا چاہیے، کمی ہے، لیک آف طرق ہے. قاصرہ کم ہونا، عاجز اس طور پر ہونا کہ کم ہونا، اس میں قصور ہے، تھوڑی کمی ہے، اتنی آپ کے پاس ویریشن نہیں ہے، اتنی چینج نہیں ہے. لیکن وہ تو اس سے تو خالی ہے کہ کثرت طرق نہیں ہوتی. تواتر اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنی چینج نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ ہے وہ بالکل علماء کے قبول کرنے کی وجہ سے بالکل قوی، بہت قوی ہے. تو علماء کے قبول کر لینے کی وجہ سے وہ تواتر سے عاجز جو طرق ہے نا اس کی کمی پور ہو گئی. جی بالکل. لیکن یہ دو شرطوں کے ساتھ، الا ان هذا يختص بما لم ينتقده واحد من الحفاظ مما في الكتابين. مگر یہ یعنی قطعی علم کا حاصل ہونا خاص ہے اس صورت میں جبکہ حفاظ میں سے یعنی حفاظ حدیث میں سے کسی نے اس میں تنقید نہ کی ہو ان میں سے جو کتابین میں ہیں. یعنی بخاری اور مسلم میں جو بھی حدیث آئی ہے اس حدیث میں حفاظ میں سے کسی نے تنقید نہ کی ہو تو پھر یہ قطعی علم کا فائدہ دے گا، نظری علم کا فائدہ دے گا. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. نمبر 1. اور دوسری شرط کیا ہے؟ اللہ سے استثناء کیا ہے، ان ھذا مگر یہ کہ خاص ہے، یعنی قطعی علم کا حاصل ہونا خاص ہے کب؟ جبکہ حفاظ میں سے کسی نے اس میں تنقید نہ کی ہو اس میں سے جو کتابین میں ہیں. اور دوسرا وَبِمَا لَمْ يَقَعْ، اور اس کے ساتھ جبکہ تخالف واقع نہ ہو علم کے دونوں مدلول کے درمیان اس میں جو دونوں کتاب میں واقع ہوا ہو، اس طور پر کہ اس لیے کہ ترجیح نہیں ہے اس بات کے محال ہونے کی وجہ سے کہ دو متناقض علم کا فائدہ دیں ان دونوں کے صدق کی ذریعہ ترجیح کے بغیر ان دونوں میں سے ایک کی دوسری پر. تو دوسری شرط کیا نہیں ہونی چاہیے کہ تخالف، یعنی علم کا جو مدلول ہے بخاری میں اور مسلم میں تو اس کے دونوں مدلول کے درمیان تخالف واقع نہ ہو، جو دونوں کتاب میں ہیں اس کے درمیان مضمون کے اعتبار سے تخالف واقع نہ ہو. کیوں؟ حیث لا ترجیح لاستحالتی، کیونکہ تخالف واقع ہوگا تو دو متناقض چیزیں ہو گئی، تو دو متناقض چیزوں کے درمیان جب تک ایک کی دوسرے پر ترجیح نہ ہو تو وہاں تک وہ علم قطعی کا فائدہ نہیں دے گا، نظری کا فائدہ نہیں دے گا، یعنی اس میں قطعیت اور یقینیت پیدا نہیں ہوگی. تو یہ بھی شرط ہے کہ تناقض نہیں ہونا چاہیے، دونوں کا توافق ہونا چاہیے. وما عدا ذالک، اور اس کے علاوہ جو ہوگا تو فالاجماع حاصل علی تسلیم صحتہ، تو اجماع حاصل ہے اس کی صحت کی تسلیم پر. مطلب یہ کہ تناقض نہ ہے اور دونوں میں توافق ہے تو اس صورت میں تو اس کی صحت کے مان لینے پر، اس کی صحت کی تسلیم پر سب کا اجماع ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا اس کے ترجمے کو اور دو کہ اس سے تھوڑا سا خیال ہی پیدا ہو رہا ہے، میں خیال شاید وہ ترجمے میں ہماری اس کی طرف توجہ کر لیتے ہیں کہ ظاہری بات ہے تواتر قطعی ہے اور وہ اس سے بہت اوپر ہے، تلقی بالقبول اس کے مقابلے میں نہیں ہے. تو اس کا جو یہ ترجمہ وہ کر رہے ہیں کہ تواتر سے کم جتنے بھی کثرت طرق ہوں گے اس کے مقابلے میں یہ تلقی بالقبول اقوا ہے. یعنی یہ ذہن میں رہے. میرا خیال ہے یہاں انہوں نے ترجمہ جو کتاب میں کیا ہے اس کثرت طرق کے مقابلے میں جو تواتر سے خالی ہو، ورنہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا تواتر کے مقابلے میں تو تلقی بالقبول نہیں ہو سکتی. تلقی بالقبول میں وہ اجماع نہیں ہے، ورنہ تو اجماع ہو جائے گا یا سب علماء کا، وہ تو نہیں ہے. لیکن اکثر علماء نے اس کو اگر لے لیا ہو تو اب یہ اگرچہ اس کے ایک حدیث ہو خالی ایک ہی آدمی کی، بلکہ بعض اوقات ضعیف بھی ہو تب بھی وہ آگے آئے گا کہیں مسئلہ، لیکن علماء نے اس کو اگر لے لیا ہو، عمل اس پر کرتے ہوں تو اب وہ اتنی اس کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے کہ تواتر سے کم کثرت طرق کی جتنی بھی روایت ہو تواتر تک نہ پہنچے، اس سے کم ہو، بھلے عزیز ہو یا مشہور ہو جو بھی، بس تواتر نہ ہو. تو تواتر تو اوپر ہے، ورنہ اس کے نیچے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں اس سب میں یہ زیادہ قوی ہوگا، تلقی بالقبول. تلقی بالقبول.
یعنی تواتر سے کمپیریزن نہیں ہے یہ، ہاں تواتر نہیں، اسی لیے پیچھے وہ والوں کہا سے کہ comparison۔ کثرت طرق کے ایسے کثرت طرق کے جو تواتر سے کمتر ہو، تواتر سے نیچے ہو، جو قاصرہ ہو تواتر سے. حضرت یہ بات ٹھیک لگتی ہے نا زیادہ، یہی بات ہوگی. چلیے جزاک اللہ خیر. اور جو حفاظ ہے اس میں کیا یہ محدثین کی بات ہو رہی ہے جو پہلے؟ حافظ حدیث کی بات ہو رہی ہے، اس کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں سند کے ساتھ. تو وہ آسان نہیں. اس میں ایک اہم بات یہ کہ بخاری اور مسلم کی وہ روایت ہے جن میں کچھ نقد ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 کو قبول کیا ہے، باقی سب کو رد کیا ہے. کہا کہ ان میں جرح کرنا 4 حدیثوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. بخاری میں 110 حدیثیں اور مسلم میں 132 حدیثیں ایسی ہیں جن کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں، تو جس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اس طور پر کہ وہ دونوں کے کامن ہو گئی ہیں. 78 روایتوں پر ہاں تنہا بخاری شریف کی 78 اتفاق ہے جی، اور 32 دونوں میں مشترک ہیں، تو ان میں دونوں کو کامن ہو گئی ہیں. تو وہ تو ظاہر بات ہے بہت اسٹرینتھ ان کی بڑھ گئی ہے ان دونوں کے قبول کرنے کی وجہ سے. کل 210 حدیثوں میں کلام ہے مطلب. جی بالکل. اس میں سے 32 دونوں میں ہو کر کے ہے جی، اور 78 بخاری شریف کی جی اور مسلم شریف کی 100، بالکل. تو کل 210 ہو جائے گی. یہ نقد ان میں کیا گیا، لیکن ان میں سے سب کا جواب حافظ صاحب نے دے کر صرف 4 کو قبول کیا ہے کہ ان میں نقد درست ہے. اللہ عالم. بہرحال وہ تو ظاہر بات ہے علمی گہرائی کی بات ہے، اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا وہ مجھے شیئر کرنا پڑے.